بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوشل بیکری کے پروگرام سبز باغ کے ساتھ آپ کا میزبان عامر شہزاد آپ کی خدمت اور اپنے تمام دیکھنے والوں کو سلام پیش کرتا ہے۔ ناظرین کرام، سبز باغ پروگرام عموماً ہم سیاستدانوں کے ساتھ کرتے ہیں، اہل سیاست جن کے وعدوں پر یہ قوم جیتی ہے، اور جب یہ وعدہ فاردہ بن جاتے ہیں یعنی مکمل نہیں ہوتے، تو تب ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس قوم کو سبز باغ دکھایا جا رہا ہے، ایک ایسا باغ کہ جس میں ایک وعدہ تو سہانا لگتا ہے مگر اس کا انجام جو ہے وہ عوام کے حق میں نہیں ہوتا۔ آج ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیت ہیں وہ ایک سینئر صحافی ہیں، سینئر تجزیہ نگار ہیں اور سینئر رائٹر ہیں۔ آج ہم ان سے بات کریں گے کہ عوام کو جو سبز باغ دکھائے جاتے ہیں، جس کے ذمہ دار ہمارے سیاستدان ہیں، تجزیہ نگاروں کی نظر میں اور قلم کاروں کی نظر میں اور سینئر صحافیوں کی نظر میں یہ بات کس طرح ہے؟ کیا عوام کو باقاعدگی سے ان کے ساتھ جو وعدہ کیا جاتا ہے یعنی وعدے کی تکمیل بھی عوام کا حق ہوتا ہے، کیا یہ حق ان کو مل رہا ہے؟ ہمارے ساتھ آج ہمارے مہمان شخصیت ہیں شیخ سلیم ناز صاحب، جیسے کہ میں نے عرض کیا سینئر صحافی، سینئر تجزیہ نگار اور سینئر قلم کار ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم سب سے پہلے انہیں خوش آمدید کہیں گے۔ شیخ صاحب، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جی شیخ صاحب، آپ نے میرا انٹرو بھی سنا اور میرے انٹرو میں ہی کتنے سوالات ہیں جو آپ کی شخصیت بڑی بہت سی جہتوں کی مالک ہے آپ کی شخصیت۔ میں آپ سے آپ کے قلم کے حوالے سے بھی بات کروں گا، آپ کی صحافت کے حوالے سے بھی بات کروں گا، اور جو اصل ہمارا موضوع ہے سبز باغ، ہم اہل سیاست کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ آغاز ہم کرتے ہیں کہ جو کچھ ہمارے عوام کے ساتھ وعدے کیے جاتے ہیں، ہمارے بڑے بڑے سیاستدان جو ایک چند گھرانے ہیں جو مسلسل اس سیاست کے اوپر یعنی ایک طرح سے ان کا تسلط ہے، تصرف ہے اور قبضہ ہے کہا جا سکتا ہے، کیا یہ عوام کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے آپ اس کو کس نظر سے دیکھیں گے؟ کیا عوام کا حق نہیں کہ ان کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو تکمیل کی شکل بھی ملے؟ بے شک جی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا جو موضوع ہے نا سبز باغ، وہ بڑا دلچسپ اور بڑا اپنے اندر معنی رکھتا ہے، تنزیہ بھی ہے اور اس سے بہت کوسچنز، سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ 75 سال سے ہماری قوم کو سبز باغ ہی دکھائے جا رہے ہیں، اور وہ یاد ہوگا کہ ہم نے نظم پڑھی تھی دیر از گڈ ٹائم کمنگ میٹرک میں، تو آج تک وہ گڈ ٹائم نہیں آیا۔ سو وی آر اسٹل ویٹنگ فار آور گڈ ٹائم۔ گڈ ٹائم اصل میں جو ہماری قوم ہے نا، جس کو انہوں نے بالکل ہی جسے کہتے ہیں نا جھکی ہوئی ہے، ان کو کوئی پتہ نہیں ہے، شعور نہیں ہے، علم نہیں ہے، اور وہ پسماندگی کی طرف ہے، اپنا عقل نہیں رکھتی، شعور نہیں رکھتی، تو جو بھی آتا ہے نا پھر اس سے وہ فائدہ اٹھاتا ہے۔ اگر فرض کیا ایک مجمع میں یا ایک گاؤں میں یا ایک گھر سے ایک بندہ سر اٹھا بھی لے تو پھر اس کو اس کی سزا دی جاتی ہے۔ تو کم از کم جو اچھی پازیٹیو رائے ہوتی ہے، پازیٹیو جو کوشچن ہوتا ہے، پازیٹیو جو وہ ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں، سیاستدانوں کو ان کی طرف تو دیکھنا چاہیے۔ بالکل صحیح بات ہے۔ تو پھر اگر ہم صرف سیاستدانوں کو ہی مورد الزام ٹھہرائیں تو یہ بھی غلط ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہماری قوم کہاں کھڑی ہے؟ ایک دفعہ آپ سبز باغ میں آ جائیں، 2 دفعہ آ جائیں، 3 دفعہ، تو آپ ہر دفعہ کیوں آتے ہیں؟ کیوں وہ دھوکہ کھاتے ہیں؟ دوسری طرف ان کا اپنا ایک سوال ہوتا ہے کہ جی اگر ہم ان کو ووٹ نہ دیں انہوں نے پھر بھی جیت جانا ہے۔ اصل ہماری جو خرابی ہے نا وہ سسٹم کی ہے۔ صحیح بات۔ آپ ووٹ نہیں دیں گے، میں نہیں دوں گا، دوسرے احباب نہیں دیں گے، تو انہوں نے تو جیت جانا ہے، چاہے 10 ووٹوں سے جیتے ہیں چاہے 20 سے جیتے ہیں۔ صرف کیا ہوگا، ریشو کم ہوگی، جیتو پھر بھی جاتے ہیں، آنا تو انہوں نے ہی۔ بالکل صحیح بات۔ اور یہ جو خاندانی سیاست کا ہمارے ہاں رواج ہے، یہ آج سے تو نہیں تو شروع سے چلا آ رہا ہے، اور اسی نے ہی ہمارے ملک کو نقصان پہنچایا ہے۔ میں حیران ہوں کہ ہمارے ملک میں دنیا کی ہر نعمت موجود ہے، افسوس اس بات کا ہے ہم ایٹمی طاقت ہوتے ہوئے بھی اپنا تحفظ نہیں کر سکتے، اپنا استحکام نہیں کر سکتے۔ ہمسایہ ملک کو ہی ہم نے آنکھیں دکھانا چھوڑ دی ہیں۔ بالکل، ہم ایٹمی قوت ہے، اس کے باوجود نہیں لگتا کہ ہم ایٹمی قوت ہے۔ اصل میں ہیں ہم دوسروں کے مرہون منت ہو گئے ہیں، انہوں نے ہمیں قرضہ دے دے کے ایسا بنا دیا ہے، یہ ہے اصل پوائنٹ، یہ ہے قرضہ دے دے کے ایسا بنا دیا کہ ہم ساری نہیں مقروض آدمی کہاں سر اٹھا سکتا ہے؟ وہ تو آنکھ نیچی کر کے، سر نیچا کر کے جی جناب کرنے جوگا ہوتا ہے۔ آپ نے وہ ایک سینٹ میں تقریر دیکھی تھی سید یوسف رضا گیلانی صاحب کی، جو انہوں نے کہا تھا کہ جی ہمیں ایٹمی قوت ضرور ہے لیکن ہمارے فیصلے کوئی اور کرتا ہے۔ یہ ایک سینٹ کا، ہم کتنے مجبور ہیں، بڑی شخصیت، سابق پرائم منسٹر ہی کہہ رہا ہوں۔ بالکل صحیح بات ہے، کہ ہم خود فیصلے نہیں کرتے، دوسرے کرتے ہیں۔ اب دوسرے تو اپنے مفاد کے کریں گے نا، ہماری قوم کے تو نہیں کریں گے، نہ ہمارے ملک کے کریں گے۔
تو یہ جو سبز باغ ہماری قوم، اچھا آپ کہہ بھی دیں کہ جی ایک بندہ سیاستدان آپ کو وعدے کر رہا ہے کہ جی میں گلیاں بنوا دوں گا، وہ اسی تک ہی محدود ہے، یہ سبز باغ ہے. اچھا وہ الیکشن کی ڈیونی آخری ٹائم آتا ہے نیا الیکشن سے پہلے، وہ تھوڑا بہت کام وہ گلیاں بھی بن جاتی ہیں، کھالے بھی صحیح ہو جاتے ہیں، نالے بھی صحیح ہو جاتے ہیں. اب دیکھیں ضمنی الیکشن میں دیکھیں، جی ہاں، جہاں ضمنی الیکشن ہوتا ہے وہاں تھوڑی سی آپ کو ترقی دیکھنے کو. یہاں ہمارا شعور کیوں نہیں کام کرتا بطور عوام کے، بطور ووٹر کے؟ ہم کیوں نہیں، ہاں ٹھیک ہے، لیکن کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں اب شعور کا درجہ باعتم بلند ہو رہا ہے، بالکل ہو رہا ہے، ووٹر ہوشیار ہو رہا ہے، لیکن وہ ووٹ دینے نہیں آتے. وہ ووٹ دینے نہیں آتا. صحیح ووٹ دینے وہی غریب آدمی آتا ہے جو لائن میں لگا ہوتا ہے، اور وہی بیچارہ سبز باغ کی مار، سبز باغ کی مار. زیادہ سے زیادہ ان کا ایک لیڈر ہوتا ہے، ان کا نمائندہ ہوتا ہے، وہ پیسے لے کے ان کو بھیج دیتا ہے. اچھا اس سسٹم کو ٹھیک کیسے کیا جا سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ سسٹم کو ٹھیک اس وقت ہو سکتا ہے کہ جب ہم ذاتی مفاد کو خیر بات کہہ دیں گے، ملکی مفادات کو سامنے رکھیں گے، یعنی اجتماعی مفادات کو سامنے رکھیں گے اور قوم کے مفادات سامنے رکھیں گے، نہ کہ اپنے مفادات. اب دیکھیں جو بھی برسر اقتدار آتا ہے اس کی پہلی کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں اپنے لیے سب کچھ کر لوں، چاہے اس کو 2 مہینے کے لیے اقتدار ملے، چاہے اس کو پہلے اپنا گھر بھرا جاتا ہے، اپنا گھر بھرتے ہیں، پھر کبھی عوام کی وہ بھی سوچی نہ سوچی. جو بھی آیا ہے عارضی طور پہ آیا ہے، ٹیمپریری آیا ہے، اس کے آپ اٹھا کے دیکھ لیں اس کا کتنا ترقیاتی کام ہے اور کتنا اس نے ذات کے حوالے سے. اچھا ایسا بھی کبھی نہیں ہوا کہ فرض کریں آپ ایک بہت سینئر صحافی ہیں، آپ کو ایک وقت بیت گیا صحافت کرتے ہوئے، آپ جس علاقے میں رہتے ہیں اس علاقے کے جو بھی نمائندہ ہیں وہ جب دوبارہ کینڈیڈیٹ بن کر آتا تو پھر وہی ہے شخص. تو ایسا بھی کبھی نہیں ہوا کہ میرے سمیت، فرض کریں آپ سمیت یا کوئی بھی، ہم اجتماعیت کی بات کر رہے ہیں، کہ کسی نے ایک وائٹ پیپر جاری کیا ہو کہ جناب آپ کا 2004 میں یہ وعدہ تھا، 2008 میں آپ نے ہمیں یہ وعدہ دیا تھا، اب آپ کی کارکردگی یہ ہے، آپ کس بنیاد پہ ہم سے ووٹ مانگنے آ گئے ہیں؟ ایسا بھی تو نہیں ہوا کبھی. وہ ہے، لیکن میں وہی بات بتا رہا ہوں نا کہ جب شعور ہی نہیں ہوگا وہ اپنا حق کیسے مانگیں گے؟ یا اگر آپ فرض کیا گاؤں میں دیکھ لیں، چدراہٹ جو ان کی ہوتی ہے لینڈ لارڈس کی، وہی پولیٹیشنز ہوتے ہیں. اچھا ان کو اگر وہ اپنا حق مانگیں گے بھی صحیح، کچھ سوال اٹھائیں گے بھی صحیح، تو کیا وہ زندہ رہتا ہے وہاں؟ وہ حق کسی اور طرح ملتا ہے ان کو. بالکل صحیح. اسی طرح سرمایہ کاروں کو دیکھتے ہیں، کوئی مزدور جب بھی اپنے حق کی بات کرتا ہے یا اس کو نکال دیا جاتا ہے. اچھا کتنی لڑائیاں ہیں اس طبقاتی نظام زندگی کے اندر کہ ایک مزدور جو ہے وہ حق مانگے گا تو اس کو گولی کی شکل میں حق ملتا ہے، اور ہاری کو جو ہے وہ یا تو زمین بدر ہو جاتا ہے یا کچھ اور اس کے ساتھ زندگی کے معاملات کچھ اور بالکل وہ کی جاتے ہیں، مطلب جو بھی کسی کا باس ہے وہ چلاتا ہے. تو ایسے نظام کے اندر جہاں اتنا بڑا گیپ ہو، ایک ووٹر جس نے اس بندے کو پارلیمنٹ میں پہنچانا ہے، حق دینا ہے، وہ اپنے حق کے لیے بیچارہ ترس جائے، ہم اس نظام کو درست کرنے کے لیے. اچھا آپ سینئر صحافی بھی ہیں، چلیں میں نے ایک تجزیہ نگار کے طور پہ آپ سے بات کی تھی، اب میں بطور سینئر صحافی کے آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا اس نظام کو درست کرنے کا کبھی کوئی خواب تکمیل کی طرف پہنچے گا کہ نہیں؟ جس سچویشن پہ ہم پہنچ چکے ہیں نا، آپ دیکھیں نا، وہ جب عمارت بہت سیدھا ہو جاتی ہے نا تو پھر اس کو گرانا پڑتا ہے کہ کب تک آپ سپورٹ لگاتے رہیں گے سائڈ سے دوسری سائڈ سے. یہ بات آپ کی، یہ آج تک جو ہمیں نا اپنے تجربات کرتے رہے، ہمارا جو ملک ہے، ہمارے جو وسائل ہیں تجربات کی نظر ہو رہے ہیں اور ان تجربوں کا فائدہ وہی اٹھاتے ہیں. جہاں تک نظام کی بات ہے نا کہ نظام کس نے درست کرنا ہے، جو درست کرنے والے وہی تو خراب کرتے ہیں. تو نظام کیسے اپنی ضرورت کے تحت، اپنی ضرورت کے تحت ضرورت توڑ دیتی ہے غرور بے نیازی کو، اپنے لیے ہر کوئی کر رہا ہے سب کچھ، ہر کوئی اپنے. اچھا بطور سینئر صحافی کے میں آپ سے یہ بھی سوال کرنا چاہوں گا، اس وقت ہم جس حکومت کے ماتحت اس وقت ہم جی رہے ہیں، جو حکومت ہم پہ حاکم ہے پی ڈی ایم کی شکل میں یا ادھر پنجاب، میں چاہوں گا کہ آپ مجھے تھوڑا سا تجزیہ دیں کہ مرکز میں جو حکومت ہے وہ عوام کے ساتھ کس طرح برتاؤ کر رہی ہے، اور جو پنجاب کی حکومت ہے جو یقیناً مرکز کی اینٹی حکومت ہے وہ عوام کے ساتھ کس طرح برتاؤ کر رہی ہے. دونوں حکومتیں جو ہیں نا، میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ عوامی مفادات مد نظر نہیں ہیں. اب آپ دیکھیں صرف اپنی ذات پہ ہی خرچ کر رہے ہیں نا، وفاقی حکومت ہو یا صوبائی حکومت ہو. ابھی حال ہی میں اب جو انہوں نے کیا ہے اپنے لیے پتہ نہیں کتنی گاڑیاں منگوا لی ہیں، کتنے تیتروں کے خبر ہمارے پاس تھی کہ انہوں نے ٹھیکے دے دیے ہیں اتنے، اور اتنے اعلیٰ کھانے ہوتے ہیں اور وہ غریب بیچارہ روٹی کو رو رہا ہوتا ہے. سیلاب زدگان میں دیکھ لیں، سیلاب زدگان میں تو غریب بیچارہ روٹی کیا اپنے مردے دفنانے کے لیے بھی پریشان ہے، اس کو زمین نہیں ملی، گیلی زمین.
اس کی فصل بہہ گئی، اس کے املاک بہہ گئے، اس کے جانور بہہ گئے، اس کے گھر بہہ گئے، ایون بچے بھی بہہ گئے بیچاروں کے. ابھی وہ خبر تھی کہ کراچی ایئرپورٹ پر اتنا سامان پڑا ہے نا کہ 3 دفعہ بھی تقسیم کریں پھر بھی بچ جائے گا. صحیح. لیکن سوال یہ ہے کہ ان کے پاس اب چھت نہیں ہے، رہنے کو جگہ نہیں ہے، اوپن تو نہیں رہ سکتے. بالکل صحیح. ہمارے موسمی اچھا بیماری بھی آگے موسم بھی چینج ہوگا، اس میں شدید قسم کا موسمی تغیر کی وجہ سے بیماری کے خدشات. جو سردی کا موسم آ رہا ہے، چینج آ رہا ہے، تو یہ زیادہ خطرناک ہے. گرمی میں تو چلو کسی بھی درخت کے نیچے کسی بھی چارپائی کے اوپر اپنا، سردیوں میں کیا کریں گے؟ خیمہ بستی نہیں بسائی جا رہی ہے، اگر بس رہی ہے تو اس کی اتنی محدود ہے. اتنی 3 کروڑ 33 لاکھ بندہ متاثر ہے، اور آپ اندازہ کیلکولیشن کریں تو کتنے خیمے میں چاہیے. اور میرے خیال میں اچھا مجھے چھوٹی سی بات یاد آ گئی، 2010 کے سیلاب میں جتنی سرکاری امداد آئی تھی، سیلاب ختم ہونے کے بعد اس وقت ہمارے مدرسوں میں آ کے لوگوں کو ٹھہرایا گیا تھا. یہ سول لائن کالج، پائلٹ اسکول، یہاں سرکاری امداد کا بے تحاشا سامان پہنچایا گیا تھا. سیلاب کے خدشات اور خطرات ختم ہو جانے کے بعد ان لوگوں کو واپس اپنے گھروں میں بھیج دینے کے بعد اس سکول سے، یعنی پائلٹ اسکول کی بات کر رہا ہوں، کتنی 100 سینکڑوں آٹے کی بوریاں گلی ہوئی کیڑے پڑے ہوئے نکلے تھے. ہم کس قدر بے حس قوم ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں. ایک اپنی کہانی ہے. وہ اس وقت کا جو ہمارا جو زدئی حاکم تھا نا، اس نے وہ رکھوائی تھی وہاں، بجائے تقسیم کرانے کے نا کچھ ٹرک وہاں اتروا دیے کہ یہ پڑے رہے، پتہ نہیں اپنی ضرورت کے تحت. پھر اس کا کوئی صحیح وارث ہی نہیں بنا، نہ غریب کے زدئی حاکم چینج ہو گیا. جو نیا آیا جب اس نے اس کو کھولا تو سب کچھ تباہ ہو چکا تھا. اور پھنسا کون؟ جو اس کا ہیڈ ماسٹر تھا. مجھے ایک شعر یاد آتا ہے کہ گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب، اور بچی غریب شہر کی فاقوں سے بھر گئی. تو یہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہم ایسے نظام کے تحت، مطلب آپ سے میں جو بطور سینئر صحافی کے یہ بات کر رہا ہوں اور سینئر تجزیہ نگار کے، ہم ایسے نظام کے تحت، ہماری کتنی بڑی آبادی یہاں جیتی ہے اس نظام کے تحت، اور کوئی ایسا نہیں ہے جو اپنے ان ذمہ داروں کے گریبانوں میں ہاتھ ڈال کے یہ کہہ سکے کہ جناب آپ اس خرابی کے ذمہ دار ہیں. بالکل صحیح ہے. اب دیکھیں جو تباہ ہوتا ہے نا، اس کو ہی پتہ ہے. میں جاؤں گا، آپ جائیں گے، وقتی طور پہ ڈارش مند آگے آ جاتے ہیں، وقتی طور پہ کھانے کا سامان دے کے آ جاتے ہیں. ان کا تو آگے لانگ ٹائم ان کی مدد کی ضرورت ہے. اب جو جتنی تباہی ہوئی ہے 2-3 سال لگ جائیں گے. یعنی ان کو دوبارہ قائم ہونے کے لیے ان کو اپنی ایک ہی روٹی، شیخ صاحب ایک ہی روٹی وہ کھاتے تھے ایک وقت کی. میں نے دیکھا ان دیہاتوں میں، گاؤں میں لوگ صبح چائے وائے پی کے، لسی وسی پی کے چلے گئے، پھر دوپہر میں ملا کے ایک وقت کی روٹی کھاتے ہیں. 2000 کا بھی آپ نے سیلاب یاد دلایا. جی ہاں. تو مظفر گڑھ میں سارے جو سیلاب زدگان تھے، متاثرین تھے، وہ اس کے اوپر بیٹھے تھے، یہ نہر کا جو کنارہ تھا اس کے اوپر. تو اس میں ایک بابا ایک سائڈ پہ بیٹھا تھا، بڑا وہ مانگنے نہیں آتا تھا، لینے نہیں آتا تھا. تو وہ بطور جس نے یہ امداد بانٹنے گیا تھا، تو وہ گیا ان کے بعد، بابا جی آپ کو کچھ نہیں چاہیے؟ تو کہتا ہے جب اس نے سر اٹھایا تو اس کی آنکھیں بالکل آنسوں سے بھری نم تھی. بالکل صحیح. اس نے کہا میرا اتنا تباہ ہو گیا، اتنی چیزیں تباہ ہوئی، آپ کا ایک تھیلا میرے لیے کیا خدمت کریں. میں تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہا ہوں، اسی نے کرنا ہے. ویسے دعا بھی اللہ تعالیٰ دے کے بھی آزماتا ہے اور لے کے بھی آزماتا ہے. اللہ تعالیٰ بس لینے کے آزمائش سے محفوظ رکھے، اور ان لوگوں کو جو بیچارے اس پانی کی زد میں آئے، خدا ان کے بھی لیے بھی آسانی. وہی پانی جو ہماری زندگی کی علامت ہوتا ہے، وہی. مگر اس کے بھی ہم ذمہ دار ہیں نا. ہم پانی ڈیم نہیں بناتے. 50 سال ہو گئے ہمارے یہاں کوئی ڈیم نہیں تیار ہوا. جو فنڈنگ ہوتی ہے، جو اگر یہ اس کی وہ سپر بند بنا لیں تب بھی تباہی کے راستے بہت سے تباہی کے راستے، یعنی کم از کم نصف تو ہو سکتی ہے. اب یہ روز کوئیوں سے جو پانی آتا ہے، ان کو نہیں پتا. بالکل پتا. کبھی انہوں نے روز کوئیوں کے آگے باندھ باندھنے کوئی بند نہیں، ایسا نہیں. ہر سال ایسے موسم میں اسی طرح روز کوئیوں سے آتا ہے. دریا تو بعد میں ان کے محل تو نہیں نا بہتے کہ مطلب کوئی ٹینشن. شیخ صاحب آپ کی ایک شخصیت کا پہلو، آپ ماشاءاللہ رائٹر بھی ہیں، شاعر بھی ہیں. ہم نے آپ سے چند اشعار بھی سننے ہیں پروگرام کے بالکل آخر میں. اور میں یہ چاہوں گا کہ ایک تو مجھے بتائیے گا کہ ماشاءاللہ سے آپ کی کتنی کتب آ چکی ہیں، کتنی زیر طبع ہیں، اور کتنی کتب پر مزید آپ کام کر رہے ہیں. میری ایک کتاب شعری مجموعہ ہے آنکھوں کے شہر میں، جی یہ آ چکا ہے منظر عام سے. یہ کتاب آپ کی منظر عام ہے. دوسری میری کالموں کی کتاب ہے ناز برداریاں. واہ، وہ آخری مراحل میں. یہ آپ نے اپنے برداریوں کو ناز برداریاں. اسی حوالے سے میں کالم بھی لکھا کرتا تھا اخبار میں. 35 سال میں نے صحافت میں ایک ہی اخبار میں گزارے ہیں، اور بہت سے لوگوں کو پروموٹ کیا ہے. جب میں خود فری ہوا ہوں تو پھر میں نے اس طرف توجہ دی ہے کہ میری بھی کتاب آنی چاہیے، جو پہچان بنے. تو بس اس کی تو گواہی میں بھی اس وقت دے رہا ہوں کہ آپ نے ملتان شہر کے کتنے ہی نامور لکھاریوں کو
اپنے صفات میں جگہ دے دے کر ان کو ماشاءاللہ سے ایک مقام دلایا ہے، جی بالکل۔ اور اس کا جو اجر ہے وہ تو اللہ کی ذات پاک، مگر آپ نے اپنی کتاب کے لیے بہت وقت لگا دیا، اس کی یہ خاص بس وجہ؟ میں ٹائم ہی نہیں ملتا تھا، مصروفیت اتنی ہوتی تھی، اور اب میں پتہ نہیں مجھے یہ بات کہنی چاہیے کہ نہیں کہنی چاہیے کہ یہی کتاب تو مجھے لے بیٹھی ہے، جب تک نہیں تھی اچھا، جب سامنے آئی ہے اور لوگوں نے پذیرائی دی ہے تو وہ برداشت مشکل، پھر وہ برداشت نہیں ہوتی، ہمارا معاشرہ برداشت بھی نہیں کرتا، جو سینئرز ہوتے ہیں نا، ہاں جی، وہ برداشت بھی وہ نہیں۔ برداشت شیخ نہیں صاحب، کر سکتے۔ ایک ہمارے سننے والے بھی ناظرین جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، بات بھی سبز باغ کی ہو رہی ہے، اور اتفاقاً صفحہ 51 میرے سامنے کھلا ہے، اور اسی ناظرین کرام اسی موضوع کے حوالے سے ایک شعر کہ کچھ بے ضمیر لوگوں کو اکثر کبھی کبھی انسانیت سکھاتی ہے ٹھوکر کبھی کبھی، کچھ اس پہ روشنی ڈالی ہے۔ یہ جتنی بھی اس میں شاعری شامل ہے نا سر، یہ میری اسٹوڈنٹس لائف کی ہے۔ اب کی جو ہے نا وہ زیادہ 8-10 غزلیں ہوں گی، باقی ساری اچھا، زیادہ یعنی انقلابی ہیں اس وقت کی، جو مسکرابی ہیں۔ اس وقت انسان ہوتا بھی تھوڑا اس سا وقت انقلابی۔ میں گریجویشن جب کر رہا تھا یا لاء کر رہا تھا تو اس وقت جو بھی شاعری ہوتی تھی میں بہرحال سنبھال کے رکھتا رہا اس کو، تو اب میں نے اس کو نکالا ہے آپ کے سامنے ہے کہ ایک بات تو طے ہے نا، اب برا کریں گے تو آپ کو اس کی سزا تو ملے گی، صحیح، اچھا کریں گے تو اس کی آپ کو جزا ملے گی، دنیا سے بھی اور آخرت سے دونوں جگہ بھی۔ اب جو بے ضمیر لوگ ہوتے ہیں نا تو ان کو کبھی نہ کبھی سبق ضرور ملتا ہے، اگر وہ اپنے تجربات سے سیکھ لے یا مشاہدات سے سیکھ لے، بات تو اس پہ ہے نا کہ وہ کس قدر اپنی اصلاح چاہتا ہے۔ میرے حساب میں جو باضمیر لوگ ہیں وہ تو مشاہدات سے سیکھ جاتے ہیں، اور جس کا ضمیر ہے ہی بے کی لائق کے ساتھ کے ساتھ، جانتے ہوئے دیر نہیں لگتی، نہیں وہ تو اللہ کی لاٹھی تو بڑی۔ جس نے جگانا ہو اور اس کو راہ راست پہ لانا۔ میں چاہوں گا کہ کوئی ایک چند اشعار بھی آپ ہمیں سنا دیں۔ جی ضرور۔ اسی کے ٹائٹل کے ہی شعر ہیں کہ دھڑکن کے ساتھ رہتے ہیں واہ، سانسوں کے شہر میں، ارے واہ، دھڑکن کے ساتھ رہتے ہیں سانسوں کے شہر میں، ہم نے تو گھر بسا لیا آنکھوں کے شہر میں۔ ارے واہ، کیا بات ہے۔ دھڑکن کے ساتھ رہتے ہیں سانسوں کے شہر میں، ہم نے تو گھر بسا لیا آنکھوں کے شہر میں۔ یہ دوسرا شعر بھی حسب گفتگو ہے کہ یہ لوگ صرف اپنی ہی تسکین کے لیے، واہ، یہ لوگ صرف اپنی ہی تسکین کے لیے خوشبو تلاش کرتے ہیں پھولوں کی شہر، کیا اچھا ہے، واہ۔ اور کلیوں کی پاسبانی بھی کانٹے نہ کر سکے، کلیوں کی پاسبانی بھی کانٹے نہ کر سکے، بھنوروں کی بادشاہی تھی رنگوں کے شہر، واہ واہ واہ۔ اور ہر سو چمک اٹھے نئے منظر تو کیا ہوا، ہر سو چمک اٹھے نئے منظر تو کیا ہوا، دل تو بجھے بجھے ہے اجالوں کے شہر میں، اور کچھ دیر کے لیے جو میرا دل لبھا گئے، کچھ دیر کے لیے جو میرا دل لبھا گئے، منظر تے ناز جھوٹے وہ خوابوں کے شہر میں۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت شاعری آپ کی، غزل ہے یہ میری، بہت خوبصورت، آنکھوں کے شہر میں، اسی کا وزن ہے، بہت خوبصورت، بہت اچھا۔ اپنی امید سے زیادہ اس کی پذیرائی ملی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور عزت سے نوازے، آپ کی صحافتی خدمات بھی ماشاءاللہ قابل تعریف و ستائش، آپ کی صحافتی خدمات بھی، اور آپ کی جو جتنی بھی سماجی خدمات ہیں وہ بھی، جی ہاں، میں جہاں بھی چلا جاؤں، جس شعبے میں بھی چلا جاؤں، مجھے کوئی نہ کوئی مل جاتا ہے، بے شک ایسے ہی۔ بڑی خوشی ہوتی ہے۔ شیخ صاحب، آپ کی آمد کا بہت شکریہ، آپ سے بہت خوبصورت باتیں ہوئیں، بہت شکریہ، اور قمر صاحب کا خصوصی انشاءاللہ پھر اس کو ہم کنٹینیو رکھیں گے اور دوبارہ بھی انشاءاللہ۔ جی۔ ناظرین کرام، آنکھوں کے شہر میں بسنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ سچے ہوتے ہیں، کھرے ہوتے ہیں، دل کے بھی، من کے بھی، لوگوں کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی۔ ایسے لوگ کبھی ناکام نہیں ہوتے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی خصوصیات سے نواز رکھا ہوتا ہے، جن میں ایک خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ ہمیشہ اپنی آنکھیں، دل اور دماغ کھلے رکھتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے میزبان کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔